ہر بندہ اپنے ذاتی مفاد کی طرف لپکتا ہے، اخلاق حسنہ کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اللہ جانے مستقبل کے پردے سے کیا ظہور میں آئے گا، یہ دنیا آخر ختم ہونے کو ہے۔ کسی کو تنگ نہ کرو، مسلمان کے خلاف تلوار نہ اٹھاؤ، معمولی سے اختلاف کی بنا پر بہت بڑے فتنے کا سامان فراہم نہ کرو۔ اگر کوئی مسلمان بھائی زیادتی بھی کرے تو اس سے نرمی کا برتاؤ کرو۔ گفتگو میں کبھی ایسا پہلو اختیار نہ کرو جو دوسرے کے لیے ذہنی کوفت کا باعث بنتا ہو۔ زبان کو دل کے آئینے کی حیثیت حاصل ہے، اس سے جو کچھ نکلتا ہے وہ انسان کے اندرونی جذبات کا اظہار ہوتا ہے، اس لیے ہر معاملے میں زبان کو نہایت احتیاط سے استعمال کرو۔ اس دور میں نیکی کرنا آسان نہیں، نہ حکمرانوں میں خوف خدا باقی رہا ہے اور نہ عام لوگوں میں۔ یہ دنیا اخلاص کی دولت سے محروم ہو چکی ہے، تقویٰ دلوں سے نکل گیا ہے۔ رزق کا تعلق تو ہمارے آپس کے لینے دینے سے ہی ہے۔ کوئی چیز کسی کو دی جائے تو اسے قبول کر لینی چاہیے۔ اگر لینے والا صاحب ثروت ہے تو اپنے ضرورت مند بھائی کو دے۔ ذکر الہی سب سے بڑا عمل ہے۔ اگر تو نماز پڑھے تو یہ بھی ذکر الہی ہے، کہ تو روزہ رکھے تو یہ بھی ذکر الہی ہے۔ ہر نیک عمل جو تو انجام دے گا ذکر الہی ہوگا۔ کھانے کے دوران ذکر الہی سے پہلو تہی اختیار کیا کرو۔ کھانے کے دوران الحمدللہ کہنا خاموش رہنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ جس نے اپنے کسی بھائی کو پردے میں نصیحت کی، اس نے اسے زینت اور عزت بخشی، اور جس نے سرعام نصیحت کرتے ہوئے تنقید کا نشانہ بنایا تو اس نے اسے ذلیل کیا۔ دنیا انسان کے دل پر ہاروت و ماروت سے بھی زیادہ جادو کا اثر کرتی ہے، اور جب بھی دنیا انسان پر اثر انداز ہوتی ہے تو اسے ذلیل و خوار کر دیتی ہے۔ قلبی کسادت دور کرنے کے لیے قبرستان میں جایا کرو اور مردوں کی دنیا کا مشاہدہ کرو۔ جو رزق کسی ذریعے سے اللہ انسان کو عطا کرتا ہے اسے کبھی بھی پھر رد نہیں کرتا۔ بخار نہ ٹوٹ رہا ہو، مریض کو پانی میں گڑ ملا کر پلا دیجیے، بخار 1 گھنٹے میں ٹوٹ جائے گا۔ وہ کیسا آدمی ہے جو زبان سے اقرار کرتا ہے کہ اللہ سے محبت رکھتا ہے، لیکن اللہ کی کوئی بات ماننے کو تیار نہیں، یعنی اللہ کو تو ایک مانتا ہے لیکن اللہ کی ایک نہیں مانتا۔ تمام عبادتوں سے افضل اور دل و ضمیر کے لیے باعث تسلی مجالس ذکر کے علاوہ اور کوئی مجلس نہیں۔ میرے سکون و راحت کا سامان ذکر الہی میں پوشیدہ ہے۔ چھوٹی عمر میں حکمت کو سیکھنے کی کوشش کرو، بڑی عمر کے ہو کر اسے لوگوں تک پھیلانے کے لیے سفر کرو۔ جو بندہ بولے گا وہی سب کچھ پائے گا، جو چپ رہے گا وہ پیچھے رہ جائے گا۔